الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بابا سے بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة بھائی جتنے حضرات آپ بیٹھے ہو، بے شک آپ تھوڑے بیٹھے ہو لیکن آپ میرے نبی کے چنے ہوئے ہو، کیونکہ جشن مولا مرتضیٰ میں اور آپ حاضر ہیں. اور مولا علی کے کھاتے آتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر ایمان بھی مضبوط ہو اور خون بھی حلال کا ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایمان والے ہو اور آپ چنے ہوئے ہو. مولا علی کے کھاتے آتا ہی وہ ہے کہ جس پر نگاہ کرم پنجتن کی ہو جائے. تو یہ آپ پہ کرم نوازی ہے، اس لیے پریشان نہ ہو کر بیٹھیں، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھیں اور محبت کے ساتھ اونچی آواز سے درود و سلام کا ورد کیجیے. صلی اللہ. سیدھا کرے گا، سیدھا ہو کر سیدھا ہو، ادھر موڑا پاڑا ادھر تک. محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ زمانے کا یہ نعرہ ہے علی مولا. محبت سے آواز لگائیے. زمانے کا یہ نعرہ ہے علی لا
احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، زیب مسند صدارت مخلص فی اللہ آل نبی اولاد علی، گلے گلشن زہرا بطول حضور سید السادات فخر السادات قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز چشتی صاحب ثنا خان مصطفیٰ خیر الانام علیہ السلام، بلبل مدینہ، انتہائی میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست محترم المقام جناب محمد عادل قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور برادر مکرم نقیب ملت اسلامیہ، نقیب شہیر دلپذیر محترم المقام جناب عالمگیر قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے ہمارے بھائی، انتہائی مہربان میرے بھائی عاشق مدینہ محترم المقام جناب محمد افضال صاحب، دیگر ان کے ساتھی ہمارے بھائی کامران، ایک بھی کامران دوسرا بھی، ہمارے استاجی والی بات ہے کامرین، یہ جمع کیسے کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی ساتھی ہیں آپ کو اور اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک کا عنوان ہے جشن مولا مرتضیٰ، اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت آقا امام حسین علیہ السلام آپ کی بھی ولادت ہے باسعادت اسی مہینے کی 3 تاریخ کو یا 5 تاریخ کو۔ یہ روایات جو کتابوں کے اندر ملتی ہیں یا 3 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام میرے نبی کے لخت جگر، میرے نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علی مقام آپ کی بھی یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ دوستان عزیز، یہ جشن ہے مولا مرتضیٰ کا۔ ہمارے مہمان ثنا خان یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کی اور آپ کے درمیان زیادہ عائد رہوں اور زیادہ ٹائم میں لگاؤں، چونکہ میں یہاں اس مسجد کا الحمدللہ خطیب ہوں۔ آپ ہر جمعے پہ مجھے سنتے رہتے ہیں، تو مجھے حکم ہوا بھائیوں کا، میرا تو خیال یہ تھا، میرا ذہن بھی یہ تھا کہ قبلہ شاہ جی تشریف لا چکے ہیں، شاہ جی ہی خطاب کریں۔ بٹ ٹھیک ہے، ہمارا جناب حاضری ہوگی، لیکن پیر صاحب مجھے حکم دینے لگے کہ آپ فرماتے ہیں نہیں میں خطاب تیرا سننے آیا، میں خطاب کرنے نہیں آیا بلکہ میں تیرا خطاب سننے آیا، آج تو سانو خطاب سنائے گا۔ بلکہ میرا دل یہ تھا کہ میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور آپ آ گئے، اب خطاب آپ فرمائیں، بس ہمارا ہو گیا، آپ خطاب کریں گے، سید کی حاضری ہو گئی تو ہماری حاضری تو ہوئی ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سیدوں کی خیرات ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ کی آواز بھائی یار، سبحان اللہ۔ او پتر تم سیدھا ہو کے بیٹھو اللہ دے بندے یار، انج ہو کے بیٹھے ہیں، یہ بندہ آپ نے ذرا راتی تو پیچھے ہی بیٹھے ہیں، میرے در تک ذرا سبحان اللہ دی آواز، ذرا محبت سے پھر بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے مولا علی اور مولا علی کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جس کو میرے نبی نے اپنا گھرانہ فرمایا۔ میں ایک چیز، ایک حدیث کا سہارا لے کر، چونکہ ٹائم میرے سامنے ہے، میں گھڑی پہ بھی میری نظر ہے، انشاءاللہ جو ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، میں نے اسی ٹائم کے اندر انشاءاللہ رہنا، اس سے اوپر نہیں جاؤں گا، تو توجہ آپ کی میری جانب رہے۔ میں نے ایک حدیث کا سہارا لینا ہے، اور وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی کمال کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت انشاءاللہ خوش ہوگی، اور آپ کی طبیعت کے اندر انشاءاللہ ایک محبت والی وہ ایک لہر آئے گی۔ آپ توجہ سے سنیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان اور میرے نبی کی آل کی شان کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے سوا حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو یہ وصف عطا کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ 2 چیزوں کو ہر وقت جوڑ دیا ہے۔ قادری بھائی توجہ سے سنیے گا، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ 2 چیزوں کو ہر وقت جوڑ دیا۔ ان میں سے کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری نبی کی آل بیت ہے۔ جی یہ 2 وہ ہستیاں ہیں کہ جدھر جدھر نبی ادھر ادھر یہ دونوں۔
جدھر میرا نبی ادھر اللہ کا قرآن، ادھر میرے نبی کی آل بیت، اور یہاں تک میرے نبی نے ان کو اتنا جوڑا، میرے آقا نے فرمایا وَإِنِّي أَتَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور دوسری روایت ہے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اولہما کتاب اللہ وعطرتی ثم قال وآل بیتی، فرمایا اے سن لو میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بولیے؟ دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن، کتاب اللہ قرآن ہے، ثم قال وآل بیتی، اور دوسری میری آل بیت ہے۔ فرمایا ان کا دامن آپس میں کبھی نہ چھوڑنا، اور ان کا دامن اگر چھوڑو گے، میرے نبی نے فرمایا سن لو تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ لم یفترقا، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر حاضر ہے تو پھر سبحان اللہ آپ کا حق بنتا ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور دو روایتیں، ایک ہے لم یفترقا، دوسری ہے لن یتفرقا۔ میں قبلہ اپنا پیر بادشاہ بھی تشریف فرمائیں، عادل بھائی، میں ایک چیز یہاں بڑا پیارا جملہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لم یفترقا، یہ جب یہ اپنا مضارع پہ آ جائے، جب یہ لم یفترقا یہ مضارع پہ داخل ہو تو معنی ماضی کا ہوتا ہے، اور لن یتفرقا یہ بلند ناصبہ اگر مضارع پہ داخل ہو تو یہ معنی نفی کا ہوتا ہے، لیکن ماضی میں جا کے خاص ہو جاتی ہے۔ میں دونوں کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، لم یفترقا جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا کٹیں گے نہیں۔ اب دونوں معنی میرے سامنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور آل بیت یہ نہ کبھی آپس میں جدا ہوں گے اور نہ قیامت تک جدا ہو سکتے ہیں۔ فرمایا نبی کی آل اور قرآن آپس میں کبھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہاں تک ایک اور چیز بڑی مزے کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ کو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 کام وہ ہیں جن میں نبی و آل نبی شامل و شریک ہیں۔ میں نے جلدی سے بس اسی انداز میں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹیمپو ہمارا آگے بڑھے۔ آپ نے سبحان اللہ میں کنجوسی نہیں کرنی، ذرا سبحان اللہ اونچی بولیے ذرا بھائی۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے کہے ذرا سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 کام وہ ہیں جن میں نبی و آل نبی شامل و شریک ہیں۔ جو حکم نبی کا وہی حکم آل نبی کا، جو حکم نبی کا وہی حکم آل نبی کا۔ اے امام فخر الدین رازی ذرا بتائیے وہ کون کون سے کام میں جن میں نبی کے ساتھ آل نبی بھی شامل و شریک ہے۔ جو حکم نبی کا ہے وہی حکم آل نبی کا ہے۔ فرماتے ہیں پہلی چیز درود، سامنے والے ذرا، پہلی چیز درود، نماز کے اندر درود، نماز کے اندر درود نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے، آل نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ پہلی چیز نماز کے اندر درود ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری چیز ہے سلام، نبی پر بھی سلام پڑھا جاتا ہے، آل نبی پر بھی سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تم کٹا درود مجھے پہ نہ پڑھا کرو، نامکمل درود نہ پڑھا کرو۔ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ تم کٹا درود کون سا ہے، نامکمل درود کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کہہ کے چپ ہو جاتے ہو، یہ تم کٹا درود ہے، یہ نامکمل درود ہے۔ بلکہ جب بھی درود پڑھو درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اونچی بول ذرا سبحان اللہ، اونچی بول جائے۔ جس کو رب نے ہاتھ دیے اور زبان دی ہے وہ زبان کا بہترین استعمال کرے، ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔
جیڑا ہاتھ آج نبی دی آل تے نہیں اٹھ سکیا نا، اللہ کرے زندگی ساری اٹھ ہی نہ سکے۔ وہ بھی انسان کا پتر ہے کہ وہ نبی کی آل کے لیے نہ بولے، اور خدا کی قسم ادھر نبی کی آل کے لیے بولو، میرے نبی کی آل قیامت والے دن تمہارے لیے بولے گی۔ اونچی بات، ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ، اتنی اونچی آواز سے بولو تاکہ یہ مسجد کی فضا گونج جائے، مل کے کہے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلی چیز ہے نماز کے اندر درود، دوسری چیز ہے سلام۔ درود نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے، سلام نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے اندر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر نبی پر بھی سلام پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر آل نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ اگر نماز کے اندر، جہاں علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر نماز کے اندر نبی پر درود پڑھو، آل نبی پر درود نہ پڑھو، فوراً مفتی صاحب کا فتویٰ آئے گا نماز نہیں ہوئی۔ عادل بھائی اگر یہ فتویٰ آ جائے کہ نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ تو نے نماز میں نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھا، نماز کے اندر نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھا، تو بندہ خدا ذرا جملے کو سمجھئے، اگر نماز کے اندر نبی کی آل پہ درود نہ پڑھا جائے اللہ وہ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس دل میں حسین نہ ہو اللہ وہ ایمان کیسے قبول کرے گا؟ سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ اور بھائی اگر نماز میں توجہ ہے، اگر نماز میں نبی کی آل پہ درود نہ پڑھا جائے، نماز جڑے پڑھنے ہو بولو نماز ہے تو یا کو جی اسی پڑھنے کوئی نہ تاں بول ہی نہیں ہے، ذرا اونچی آواز نہ آواز آنی چاہیے، نماز ہے نہیں ہوتی۔ کیوں کہ نبی پر درود نہیں پڑھا گیا۔ اگر نماز میں قبلہ شاہ جی نبی کی آل پر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ جس دل میں آل کا پیار نہ ہو ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ بولیے نا، اونچی بولیے، کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو چیزیں ہو گئی، پہلا درود ہے، دوسرا سلام ہے، تیسری چیز صدقہ، تحریم صدقہ۔ نبی پر بھی حرام ہے، آل نبی پر بھی حرام ہے، نبی کو بھی صدقہ نہیں دے سکتے، آل نبی بھی صدقہ نہیں کھا سکتی۔ اب ذرا تجھے امتیاز تو پتا چل گیا ہوگا، اب تو تجھے یہاں پہ فرق پتا چل گیا ہوگا کہ مجھ میں اور آل بیت میں فرق کیا ہے، عام بندے میں اور سادات میں فرق کیا ہے۔ میرے تیرے لیے زکوٰۃ جائز ہے، میرے تیرے لیے صدقہ جائز ہے، آل نبی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال کر کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے تیری میری رگوں کے اندر خون عام ہے، ان کی رگوں میں محمد کا خون ہے۔ صدقہ نبی پر بھی حرام ہے، صدقہ آل نبی پر بھی، جملہ پورا کیجئے جلدی سے، صدقہ نبی پر بھی حرام ہے، صدقہ آل نبی پر بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، ابن عساکر میں بھی اس کو لکھا ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کی نشانیاں آپ نے سیکھی تھی، جو میرے نبی کی نشانیاں پوچھی کہ جو آخری نبی محمد آئے گا، آئے پیدا مکے میں ہوگا، مدینے میں ہجرت کرے گا، مدینے کی جانب ہجرت کرے گا۔ سابقہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ یار سنو نا توجہ سے، ان کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ حضرت سلیمان فارسی آگے سے سوال کرنے لگے وہ کون سی نشانیاں ہوں گی؟ کہا گیا پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی، پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی جو آخری نبی محمد ان کا نام ہوگا، مولدہ فی مکہ ہجرہ بطیبہ،
مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی جسے بھی دیکھیں گے، جسے بھی دیکھیں گے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اسے دیکھ کے مسکرانے لگ جائیں گے۔ اور دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوگی۔ تیسری نشانی ان کی یہ ہوگی صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں جس لمحے میں نے مدینے کے اندر نبی سے ملاقات کی، میں نے ادھر محمد سے ملاقات کی، میری محمد کی ذات سے ملاقات ہوئی، توجہ، میری آقا سے ملاقات ہوئی، میں لے کر گیا کھجوریں، ایک تھال کے اندر میں نے کھجوریں ڈالی، میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، میں حضور کے دربار میں لے گیا، توجہ رہے، میں حضور کے دربار میں لے گیا، میرے نبی نے فرمایا سلیمان کیوں لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اے آقا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، میرے نبی نے صحابہ کو دیا، دیکھ میرے نبی نے فرمایا سلیمان ہم نبی ہیں، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ جلدی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، پہلی چیز درود ہے، دوسری چیز سلام ہے، تیسری چیز تحریم صدقہ، درود نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے، جلدی سے سلام نبی پر بھی اور آلے نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے، صدقہ نبی کے لیے بھی حرام ہے، آل نبی کے لیے بھی حرام ہے۔ اور چوتھی چیز طہارت، جو حکم طہارت میں نبی کا وہی حکم آل نبی کا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، ہر ناپاکی کو دور کر دے، جہاں تک کہ ذرا میرے بھائی جو ذرا چلیے گا، تفسیر کشف البیان میں موجود ہے، تفسیر جیلانی کے اندر موجود ہے، تفسیر برہ جان کے اندر موجود ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس لمحے جبریل امین یہ لے کے آئے، میرے آقا نے اپنے اولاد کو بلایا، میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حجرہ مقدسہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے حجرے کے اندر موجود تھے، میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے حکم دیا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جا، اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، میرے نبی نے کیا فَدَحَ النَّبِيُّ عَلِيًّا فَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا، میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا۔ میں حضرت علامہ صاحب تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں جلدی تاں آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں جناب ادھر کھڑی در بھی تکنا کہ جلدی اگے نستی ہے تو میرا نہیں جلدی میں بھی کوئی چیزاں عرض کر دے ہوا ہے۔ یہ 5 چیزیں نے کم از کم اور کچھ نہیں، یہ 5 چیزاں میں نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ جی دے نوکر ہاں، الحمدللہ سادات کے نوکر ہیں، اور سادات کا لنگر کھایا ان کی جوتیوں کا صدقہ، اللہ کا کرم ہے، شکر اللہ پاک کا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے محرم میں اس پہ جناب تقریباً میں نے 1.5 گھنٹہ صرف ان 5 چیزوں پہ میں نے تقریر کی تھی، صرف 5 چیزوں پہ جو حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا نا 5 چیزیں، 5 کام جو نبی اور آل نبی شامل و شریک ہیں، لیکن تھوڑا ٹچ دے کے میں آگے جا رہا ہوں تاکہ جناب اپنے ٹائم میں میری تقریر بھی ختم ہو سکے اور ہم عادل بھائی کی نعت بھی سن سکیں ہیں۔ تو ذرا یہ ڈھیلی سبحان اللہ ہے، ملیریا والی نہیں ہونی چاہیے، ذرا جڑیں آل بولو سبحان اللہ۔ اتنا ٹائم یہ گل سنو، جامعہ مسجد عمر فاروق کا جناب میرے مقتدیاں دا اجتماع ہوئے
تے کم از کم علماء و سادات کے سامنے بےعزت نہ کرواؤ، نہ آکھ سکتے اتنے جناب ماں ٹھلے مقتدی کے جو سبحان اللہ بھی نہیں آکھ سکتے. یہ ذرا میں دیکھتا ہوں جو ذرا کم از کم مجھ سے محبت کرنے والے وہ ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ، پتہ چلے جو ذرا پتہ چلے نا یار تھی جنیا ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو اللہ دے مدیو. وہ جو آواز تھوڑی آتی ہے جی ملیریا سمجھ دیو، ملیریا جو ملیریا والا بندہ ہوئے نا تو نہ جناب اس کیسر محمود صاحب نہ اس جناب سا لگنا بولنے دا تو نہ گل کرنے دا. یہ ملیریا نہ بولو نا ذرا جنیا بولو، ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. جڑے بچ نہیں تسی ہاتھ جائے اللہ تعالیٰ تمہیں فالج تو شفا دے وے. بسم اللہ کوئی پریشانی ہے تاں تھوڑے ہاتھ نہیں چکتے، ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. آئیے ذرا جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں ہے، میرے نبی کی بیوی ہے، ہم مومنوں کی ماں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں میرے نبی نے مولا علی کو بلایا، میرے نبی نے سیدہ زہرا کو بلایا، میرے نبی نے سیدنا امام حسن و حسین کو بلایا، میرے آقا نے مزمل والی چادر میرے دا تکو بھائی، میرے دا توجہ میرے در ہونی چاہیے، سبحان اللہ کی آواز ہونی چاہیے نہیں آنی چاہیے. میرے آقا کریم نے مزمل والی چادر کو اپنے سر پہ لیا، میرے آقا خود بھی چادر کے اندر، ان چاروں کو بھی چادر کے اندر. میرے آقا کریم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، ہاتھوں کو اٹھا کے میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فدعنہم وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما. جب میرے نبی کریم کی بارگاہ کے اندر یہ آیت کریمہ آئی، میرے آقا کے غلام حاضر ہو گئے، آنکھیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ توجہ رہے میں جڑیاں گلاں میں چون کے حدیث میں سنائیے. ایک کہتا شاہ جی سمجھ دیں کہ میں حدیث کیوں پہ سنانا حضور کیونکہ جناب اے تسی تواڈے سامنے تے حدیث ہے نا، تے حدیث نہ سن کے چونکہ لائیو جا رہے ہیں تے ویڈیو بھی بن رہی ہے جناب من میرے پیج تو بھی جا رہے ہیں، باقی جناب من ادھر بھی لائیو نہ سن تو جا رہے ہیں. تے جتھے جتھے تمہیں اٹھن گے نا یہ حدیث سن کے اے انہیں پتہ ذرا تسی ذرا سبحان اللہ اونچی آکھو یار. آقا کریم کے غلام یا رسول اللہ یہ کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نزلت فی هذه الآیہ فی خمسہ، یہ ہم پانچوں کی شان میں. ہاں جی اونچی بول، یہ ہم پانچوں کی شان میں فیہا وفی علی وفاطمہ وحسن وحسین، ایک میری شان میں، ایک میری شان میں، ایک علی کی شان میں، ایک زہرا کی شان میں، ایک حسن کی شان میں، ایک حسین کی شان میں. بندہ خدا جب میرے نبی نے انہیں اپنی چادر کے نیچے رکھ گئے خود داخل فرما کے فرما دیا ہے کہ یہ میری اہل بیت ہے، اب قیامت تک کوئی بندے کا پتر انہیں نکال نہیں سکتا ہے. جب میرے آقا نے انہیں داخل کر دیا ہے، حضور نے داخل فرما دیا، اب کوئی بندے کا پتر انہیں نکال گج کے آنکھوں انہیں نکال نہیں سکتا. اس لیے ہمارا دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہ علی فاطمہ حسن حسین، انہیں میرے نبی نے داخل فرمایا ہے. اور جی حضور کی تو آل ساری آل ہے، حضور کی باقی بیٹیاں کتنے گئی؟ حضور کی باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ وہ آل بیت میں نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ آل بیت میں داخل نہیں ہے؟ لیکن جن کو میرے نبی نے داخل کیا ہے انہیں کون نکال سکتا ہے؟ اور جن کو میرے نبی نے داخل کیا انہیں کون نکال سکتا ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اونچی بولیے نا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. چوتھی چیز کون سی ہے؟
طہارت، پاکیزگی. اور میں نے یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں، میں نے امام فخر الدین رازی اتنے بڑے امام کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ میرے نبی کی آل بیت کی شان یہ ہے کہ طہارت میں نکا جی جملہ نہیں ہے علامہ صاحب، طہارت میں جو حکم نبی کا وہی حکم آل نبی کا. آپ سمجھے نہیں ہیں؟ اور ذرا جناب جڑا حکم طہارت وچ نبی دا وہی آل نبی دا. امام فخر الدین رازی اتنا وڈا امام کہہ رہا ہے تو لا جناب فتویٰ کا جناب من معصومن یا محفوظ نے. یہ پیچھے تلاش کرنا تیرا کام ہے کہ معصوم ہیں یا محفوظ ہیں. بھائی ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے معصوم ہیں یا محفوظ ہیں. طہارت میں جو حکم نبی کا وہی آل نبی کا. مہربانی کرو جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو سبحان اللہ یارو. طہارت میں جو حکم نبی کا وہی حکم آل نبی کا. تو بندہ خدا جب طہارت کے اندر نبی کی آل نبی کی طرح ہے، طہارت کے اندر نبی کی آل نبی کی طرح ہے، تو پھر پاکیزگی میں نبی کی آل باہر کیسے نکل سکتی ہے؟ یہ مقام اور شان ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور الحمدللہ میرے پاس کافی سارا اس پہ مواد بھی ہے، لیکن چونکہ ٹائم نہیں، پنجویں گل نہ کر چھڑیے. سبحان اللہ دی آواز آوے دیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں چوتھی چیز طہارت، پاکیزگی. جو حکم پاکیزگی میں نبی کا وہی حکم آل نبی کا. اور پانچویں چیز یہ ہے نبی کی محبت بھی امت پہ فرض ہے. اب غور سے سنیے، میں جملہ میں پورا کروں تو آپ کے سبحان اللہ کا حق بنتا ہے. بولیے گا نبی کی محبت بھی امت پہ فرض ہے، اسی طرح آل نبی کی محبت بھی امت پہ فرض ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ نبی کی محبت بھی مومن پہ، سارے بولو جلدی بولو، نبی کی محبت بھی امت پہ اور نبی کی آل کی محبت بھی. اس کو یوں اس معنی میں لو کہ نبی کی محبت بھی مومن پہ فرض، مومن پہ فرض، اور نبی کی آل کی محبت بھی مومن پہ فرض ہے. اب میں یہاں جتنے علماء اور سادات بیٹھے ہیں، بالخصوص قبلہ شاہ جی آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اور علماء کے دامن کا سہارا لے کر میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. علامہ کیسر محمود جی صاحب آپ نے مجھے دعائیں دینی ہیں، جتنے علماء ثنا خان ہیں، میں ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. نبی کی محبت مومن پہ فرض ہے، نبی کی آل کی محبت مومن پہ فرض ہے. جب تم مومن کی لسٹ بنائے گا تو ٹاپ میں تجھے حضرت صدیق اکبر کا نام نظر آئے گا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے بھائی؟ جیسا سمجھ آئیے گا لو ہاتھ چک کے آ کے سبحان اللہ. یہ خالی ہاتھ ہی سارے چاندی ہو، سارے منہ بھی بولو نا زبانوں بولو سبحان اللہ. نبی کی محبت بھی مومن پہ فرض، آل نبی کی محبت بھی مومن پہ فرض ہے. جب مومن پہ فرض ہے پھر مومن کی بنا لسٹ، مومن کی بنا لسٹ. تو مومن کی جب لسٹ بنائے گا ٹاپ میں پہلے نمبر پر تجھے نام صدیق اکبر کا نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے جب تم لسٹ بنائے گا پہلے ابو بکر، پھر عمر، بولو 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 بولو، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر نیچے عشرہ مبشرہ، پھر نیچے جناب من بدری صحابہ، پھر نیچے السابقون الاولون، پھر جناب من فتح مکہ والے. یہ دیگر صحابہ کی جب تم لسٹ بنائے گا تو تجھے پہلے نمبر پہ ابو بکر نظر آئے گا. اب یہاں رزلٹ نکالنے لگا ہوں کہ نبی کی محبت مومن پہ فرض، نبی کی آل کی محبت بھی مومن پہ فرض. تو مومنوں کی لسٹ بناؤ، پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کا نمبر ہے. یقین کر ڈھیلا نہیں بولنا، سبحان اللہ آپ پہ حق بنتا ہے میرا جملہ مکمل ہو. نبی کی آل کی محبت بھی مومن پہ فرض. تو جب مومن کی لسٹ بناؤ گے پہلے نمبر پہ صدیق کا نام آئے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے پہلے نمبر پہ آل کی محبت ابو بکر پہ فرض فرمائی ہے. آل کی محبت جس طرح نبی کی محبت اللہ
اللہ نے صدیق پہ فرض فرمائی ہے، اسی طرح آل کی محبت بھی صدیق اکبر پہ فرض فرمائی۔ اللہ اکبر، پھر قربان جائیں دیکھ پھر ادب محبت آل بیت اور اپنا ایمان محبت آل بیت کو کس طرح نبھایا نبی کے یاروں نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، ایک جملہ عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنازے سے واپس، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ میرے نبی کا نواسا، بعض روایت میں آتا ہے امام حسین کا، لیکن بعض روایت میں حضرت امام حسن، دونوں شہزادوں میں کوئی بھی ایک تھا، چاہے وہ امام حسن ہو یا حسین ہو، ہمارے تو سر کے تاج ہیں بھائی۔ شہزادے آ رہے ہیں، آپ راستے میں آتے آتے جناب امام وہ جنازہ پڑھ کے واپس آئے، تھک گئے، تو حضرت امام حسین یا حسن جو بھی ہیں، آپ نے پتھر کے اوپر نہ بیٹھ کر نہ پاؤں نیچے لمبے کر دیے، ادھر سے حضرت صدیق اکبر آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کیتا کہ حضرت صدیق اکبر نے دونے پیر چاہ کے حضرت امام حسین دے چولی دے اندر امامہ سر کا اتارا، امامہ سر کا اتار کے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے پاؤں پیچھے کھینچے، کہا آپ میرے نبی کے بوڑھے صحابی ہیں، آپ میرے نبی کے عظیم صحابی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے مڑ کے جملہ فرمایا، تو جملہ سننے والے تیری نظر کر رہے ہیں، خدا دی قسم بہت بڑا جملہ حضرت صدیق اکبر دا۔ آپ فرمایا حسین مینوں پیر صاف کرو تو نہ ڈک، جڑیاں شاناں تیریاں نبی کو اساں سنیاں، اگر ساری دنیا سن لے وے سارے پاسے حسین ہی حسین ہو گیا، حسین ہی حسین ہو گیا۔ یہ شان اور یہ مقام ہے۔ تو پھر دیکھ محبت آل بیت کو کس طرح نبھایا ہے، چونکہ مومن تھے نا، مومن تھے نا، اب قیامت تک جو مومن ہوگا، جس طرح وہ نبی کا پرچم بلند کرتا رہے گا، نبی کی محبت کا نعرہ لگاتا رہے گا، قیامت تک وہ نبی کی آل کی محبت کا نعرہ بھی لگاتا رہے گا۔ جس شخص کو میں جملہ دینے لگا ہوں، آپ نے جتنے بھی یہاں جامعہ مسجد عمر فاروق میں آئے ہو، آپ سب کو میری طرف سے یہ جملہ ہے، اور جملہ میرا پلے باندھو گے انشاءاللہ قیامت تک آپ کے دل سے کوئی ایمانی محبت آل بیت نہیں نکال سکتا۔ سنیے گا، جو شخص دنیا کے اندر اگر نبی کی محبت کا نعرہ لگائے، نبی کی محبت کا پرچم لے کر اٹھے اور اعلان کرے کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، اور جتنا بڑا مفتی محدث مفسر کیوں نہ ہو، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں آل بیت کا بغض ہے، سمجھ جاؤ وہ مومن نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ آل بیت کے در کو کبھی بھی اونچی بول یار، اونچی بول، مری دی آواز لگا، آل بیت کے در کو کبھی بھی اونچی بول، آل بیت کے در کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ آل بیت سے محبت کرے گا۔ یہی حضرت صدیق اکبر، آپ نے میرے نبی کے بعد پہلا خطبہ اور منبر پہ بیٹھے، پہلا خطبہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا، ادھر آپ نے خطبہ شروع کیا، سارے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے۔ ابھی آپ نے الحمدللہ کر کے خطبہ شروع فرمایا تھا، بچپنا ہے حضرت امام حسین کا، امام حسین کھڑے ہو گئے، امام حسین کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کے موڑ کے جناب حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، کہا ابو بکر میرے نانے دے ممبر تو لو تلے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تلے لو۔ ساڑھے جا کوئی مولوی اگر ہوئے آتے اس نے تو فوراً جناب بازوں کو سنا، اچھا ممبر تو میں تلے لا، لیکن حضرت صدیق اکبر محبت کرنے والے تھے اہل بیت سے۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا، انہوں نے جناب ابھی یہ بات ہو رہی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے آگے سے جناب فرمایا ابو بکر خدا کی قسم مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ اس بچے نے یہ بات کرنی تھی۔ حضرت صدیق اکبر ممبر سے نیچے اترے، آپ نے فرمایا علی رہنے دیجئے، میں جانوں حسین جانے، میں جانا حسین جانے، میں حسین نال گل کرن دو۔ تھلے لے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مولا امام حسین کو بلا کے آپ نے سینے سے لگا کے یوں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ یوں آپ نے حضرت امام حسین کو اچھال کے آپ نے محبت کر کے آپ نے جو جملہ دیا، فرمایا حسین تو نے سچ کہا ہے، ممبر بھی تیرے نانے کا ہے اور صدیق نوکر بھی تیرے نانے کا ہے۔
ابو بکر یا حسین یا حسین. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے حضرت فاروق اعظم کے دربار میں گئے. آپ نے جب دیکھا آپ مال تقسیم فرما رہے ہیں, دونوں شہزادے جب تشریف لے گئے, سارے صحابہ جناب لائن بنا کے قطار بنا کے کھڑے. آج جب شہزادہ نے تکیا نا, انہوں نے آکے جی اے شہزادیو تسی اتنے لائن وے نہیں لگنا, تسی اگے آ جاؤ, تسی اگے آ جاؤ. دونوں شہزادے جناب من آگے آئے. تو چونکہ حضرت فاروق اعظم کو پتا تھا کہ یہ قطار والے نہیں ہیں, یہ یار والے ہیں, یہ یار والے ہیں. آپ نے دونوں شہزادوں کو آگے بلایا, ڈبل حصہ دیا. جب جانے لگے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر باہر نکلے, کہا ابا جی میں بھی تو امیر المومنین کا بیٹا, یہ بھی امیر المومنین کے بیٹے, ہمیں بھی تو ایسا ڈبل ملنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے آگے بلا کر آپ نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا, اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا, اپنے سگے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مار کے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا, آپ نے فرمایا بالکل تو نے سچ فرمایا ہے کہ تو بھی امیر المومنین کا بیٹا, یہ بھی امیر المومنین کے بیٹے, لیکن اتنا تو جواب دے عبداللہ, حلک ابنک ابیہما وجدنک جدہما وامک امہما. اتنا بتا عبداللہ, میں تجھے بھی حصہ ڈبل عطا کروں گا, تجھے بھی میں حصہ ڈبل دوں گا, لیکن ان کے نانے جیسا نانا لے کے آ, ان کے باپ جیسا باپ لے کے آ, ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ. اگر ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے, ان کے بابا جیسا تیرا بابا نہیں ہے, ان کے نانا جیسا تیرا نانا نہیں ہے, پھر ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کا جملہ ہے. فرمایا جس نے ان کی برابری کرنی ہو, حضرت اے میری تقریر کا سب تو بڑا جملہ, گل ختم کی بلا پیر بادشاہ آپ کے قدموں تے ہاتھ لا کے میں عرض کرنے لگا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جڑا حضرت عمر نے قید لا دیتی, فرمایا حسن و حسین دی برابری کرنا واسطے انہاں دے باپ جیسا باپ لیانا پیسی, ماں جیسی ماں لینی پائے گی, تو نانے جیسا نانا لینا پڑے گا. بھائی کائنات عالم کے اندر اب علی جیسا باپ کس کا ہو؟ بولو یار اونچی بولو سبحان اللہ, بات سن کرے. علی جیسا باپ کس کا ہو؟ زمانے میں زہرا جیسی ماں کس کی ہو؟ اور زمانے میں میرے نبی جیسا نانا کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ زہرا کے لاڈلوں کا. بس میری تقریر بھائی ختم. تو ذرا محبت نال کوئی بندہ بھی چپ نہ رہے, جتنے وڈے بیٹھی ہو چھوٹے بیٹھی ہو ذرا جوان ہو بچے ہو, سارے اندر ذرا ہاتھ اٹھنے چاہیے اور آخری ذرا صدا لانی چاہیے, کوئی زبان چپ نہ رہے. زہرا کے لاڈلوں کا بھائی گل سنو, یہ تھوڑی آواز نہ آئی نا تو رات تے 12 اتھے ہی بچ سنے. اے سوچ لیجو ذرا, سارے دی آواز آنی چاہیے, اونچی آواز نہ ذرا بولو. زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گھرانہ, لجپال کے بابا لجپال کے نانا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے. جو زبانیں ذکر اہل بیت میں کھلتی ہیں, جو زبانیں ذکر اہل بیت میں حرکت نہیں آتی ہیں, مل کے ذرا صدا لگا دیجئے. زہرا کے لاڈلوں کا, زہرا ہے بڑا سخی گھرانہ, لجپال کے بابا لجپال کے نانا. زہرا زہرا کے بگڑی ہوئی جہاں کی تقدیر کو سوارے. اہل بیت جیسی کسی کی اہل بیت نہیں ہے.
نبی کی اولاد جیسی لوگوں کسی کی اولاد نہیں ہے. ہر گھر میں اولاد ہے بھی ہوگی بھی, قیامت تک اولاد ہر گھر میں آئے گی. ہر گھر کے اندر عورتیں آئیں گی, آتی رہی ہیں, آئیں گی بھی, لیکن زہرا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے. اللہ نے جو مقام زمانے میں آل بیت کو عطا کیا ہے کسی اور کو, اونچی بول, کسی اور کو نہیں دیا. زمانے میں میرے مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے, میرے نبی کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں. تو جو زمانے میں ان کی برابری کرتا ہے نا, وہ زمانے میں کوئی یزید بن کے سامنے آتا ہے, کوئی شمر لعین بن کے سامنے آتا ہے. جنہوں نے دنیا کے اندر آل بیت کی محبت دل میں رکھی, دنیا کے اندر آل بیت سے پیار کیا, دنیا کے اندر آل بیت کی نوکری کی, کوئی بیزید بن کے سامنے آتا ہے, کوئی مہر علی کلندر بن کے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ میں نے ایک ٹائم اپنے مہمانوں کا لیا, میں معذرت کا طلبگار ہوں کہ آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لیا. قبلہ شاہ جی بھی تھے, میں پھر